الحمدللہ الذی کفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والموقنين والحمد لله رب العالمين. حمد و ثنا درود ختم الانبیاء لہ التحیۃ والثناء کے بعد انتہائی قابل قدر واجب الاحترام ذوی الاحتشام محترم ناظرین و سامعین کرام، خصوصاً اسٹیج پر جلوہ فگن علماء و مشائخ اہل سنت، بھاول نگر کے غیور بابا جان کے دیوانے، الحمدللہ ہمارے بابا جی نے اسلام کا نعرہ لگایا، اسلام کی محبت ہمارے سینوں میں داخل کی ہے. انشاءاللہ العزیز کشمیر تو یہ کھڑا ہے، انشاءاللہ دنیا دیکھے گی کہ انشاءاللہ ہم بیت المقدس میں بھی ایک جمعہ پڑھیں گے انشاءاللہ. لیکن ایک بات یاد رہے، سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب یہ قسم اٹھایا کہ میں بیت المقدس میں 2 نفل ادا کروں گا، تو آپ نے 14 سال جہاد کیا. کتنے سال؟ تھکے بیٹھے پکے بیٹھے؟ کتنے سال؟ 14 سال میں تاریخ اٹھا کے دیکھیں، بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے صرف 1 سال آپ نے جہاد کیا. 13 سال آپ نے اپنے جو مسلمان تھے ان کے خلاف محاذ آرائی ہوئی. آپ کے راستے کے رکاوٹ بنے اپنے لوگ. آپ کو بیت المقدس فتح کرنے میں جو رکاوٹیں آئیں، وہ دین فروش کلمہ رسول اللہ پڑھنے والے وہ میدان میں آئے. یہ بابا جی کا قافلہ چلا ہے، اور یہ قافلہ انشاءاللہ العزیز ساری رکاوٹیں توڑ کر کشمیر کیا پوری دنیا میں رب کے اسلام کے نظام نافذ فرمائے گا. لہذا سن لو، میں آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ رب العالمین نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک اسلام بطور دین کے پسندیدہ ہے. ان المذہب عند اللہ الاسلام نہیں فرمایا، رب نے مذہب کا لفظ استعمال نہیں فرمایا، اور پورے قرآن میں مذہب کا لفظ نہیں ہے. اوپن چیلنج ہے، کوئی اگر سرچ کرنا چاہے آج کل گوگل ہاتھ میں سرچ کرے، مذہب لکھے المذہب فی القرآن، قرآن میں مذہب کا ایک بھی لفظ نہیں ہے. صحیح احادیث میں تلاش کرے مذہب کا لفظ نہیں ملے گا، جہاں بھی ملے گا دین کا لفظ ملے گا. مالک یوم الدین من یرتد منکم عن دینہ ان الدین عند اللہ الاسلام هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق وعد اللہ الذین، وہاں بھی دین کا ہے وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ. دین کا لفظ جہاں جہاں یہ نمایاں ہے، یہ بتا رہا ہے کہ اے مسلمان، تیرے ساتھ جو یورپ نے کھیل کھیلا ہے وہ کھیل کو سمجھ، اس پلاننگ کو سمجھ. اسلام کو قیدی بنا دیا ہے مسجد میں. بس کیا ہے، آپ مسجد جائیں، مدرسہ جائیں، اسکول جائیں، آستانہ جائیں، یونیورسٹی جائیں، آپ کسی سے پوچھیں اسلام کے بنیادی جز کتنے ہیں، وہاں سے وہ کہتا ہے کلمہ نماز روزہ حج زکوٰۃ، کلمہ نماز روزہ حج زکوٰۃ، کلمہ نماز روزہ حج زکوٰۃ. یہ رٹا رٹایا اسلام یہ یورپ سے آیا ہے، گنبد خضرا سے نہیں آیا. ہمیں اسلام کو قیدی بنا کر مسجد کے اندر قید کیا گیا ہے.
اسلام بہت وسیع مذہب ہے. یہ ہے مذہب. یورپ نے کہا ہے کہ آپ صرف مذہب استعمال کریں، نماز پڑھ لیں، روزہ رکھیں، حج کریں، بس یہی چیزیں آپ کے لیے. یورپ الاؤڈ اٹ. اسلام ہے اس وقت پاکستان میں، پورے روئے زمین میں. مذہب اس وقت ہر گھر میں موجود ہے. دین کا لفظ جب بھی استعمال ہوتا ہے حکومت کے لیے استعمال ہوتا ہے، اقتدار کے لیے استعمال ہوتا ہے، سلطنت کے لیے استعمال ہوتا ہے. کہ دین جو ہے یہ بطور سلطنت رب کو پسند ہے. یہ تو بابا جی نے ان کے 500 سال محنت پہ پانی پھیر دیا ہے. میں اپنے جوانوں کو، سنگی جو یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، جو اوپن مائنڈڈ ہیں، جو ہمیشہ موبائل ہاتھ میں لیے گوگل کے چکر میں ہے، میں ان کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ دشمن کو جاننا ہے. اگر اپنے اسلام کی حفاظت کرنی ہے تو دشمن کی معلومات رکھنا آپ کا فرض ہے. ہمارے تو جوان ہماری جاسوسی کرتے ہیں. سبحان اللہ بولو. کیا خیال ہے فخر صاحب؟ ہمارے جو جوان ہیں وہ ہماری جاسوسی کرتے ہیں. قرآن تو انہوں نے پڑھا نہیں ہے نا. تاکوں میں سجایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں. قرآن کو تو میں نے سجا لیا ہے پوشاک میں ڈال کے، اس کو تو میں نے پڑھنا ہی نہیں ہے. قرآن کہتا ہے کہ مومن کی جاسوسی کرنا حرام ہے. یہ تو ہمارے ہی جاسوسیاں کرتے رہتے ہیں. جاسوسی کرو کفر کی. میں نے کرنل کو کہا، میں نے کہا کہ آپ بڑے پوسٹ پر ہیں اس وطن عزیز کے، آپ محافظین میں شمار ہوتے ہیں. آپ امریکہ کے جو امریکن تھنک جو رینڈ کارپوریشن ہے اسے پڑھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اسلام کے خلاف کیا کیا پلاننگ ہو رہی ہے. آپ نوجوانوں کو بھی میں دعوت فکر دیتا ہوں کہ آپ رینڈ کارپوریشن کی باتیں پڑھیں. انہوں نے جو رپورٹ شائع کی ہے 80 صفحات پر، انہوں نے اس میں واضح لکھا ہے کہ مسلمانوں کے 4 طبقے ہیں. کتنے؟ 4 طبقے ہیں. پہلا طبقہ فنڈامنٹلسٹ، بنیاد پرست، قدامت پسند. اچھا وہ کرتا کیا ہے؟ وہاں رپورٹ میں لکھا ہے کہ فنڈامنٹلسٹ کا کام یہ ہے کہ وہ اسلام کو بطور مذہب بھی مانتا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اس کو بھی مانتا ہے، لیکن اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اسلام بطور دین کے، بطور دین مانا حکومت، سلطنت، اقتدار، اس کی کوشش میں لگا رہتا ہے. اور اس نے لکھا کہ یہ جو فنڈامنٹلسٹ ہے یہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے. جو دین کو اقتدار میں لانا چاہتا ہے وہ ہمارا فرنٹ پیج پہ دشمن ہے. اس کے خلاف پیسہ لگاؤ، اس کے خلاف طاقت کا استعمال کرو. اسی لیے کفر کے یاروں نے لبیک کا راستہ روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ یہ بھول گئے کہ ہم کفر کی تابع داری کر رہے ہیں. یہ جو ہیں یہ تو مصطفیٰ کی نگاہ عنایت میں ڈوبے ہوئے ہیں. نعرہ تھوڑا کم رکھیں، 2 باتیں کرنی ہیں. دین تخت پہ لانے کے لیے جو بھی پارٹی آگے آئے وہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے. یہ رینڈ کارپوریشن رپورٹ آپ پڑھے، امریکن تھنک جو انہوں نے ایک ادارہ بنایا ہوا ہے کہ اسلام کے خلاف کہاں کہاں معاملات ہیں، ساروں کی تحقیق کرو. اور دوسرا ہے ٹریڈیشنل. دوسرا طبقہ کون سا ہے؟ ٹریڈیشنل. ٹریڈیشنل کا مطلب کیا؟ مسجد، مدرسہ، آستانہ. سبحان اللہ بولو تو بولو. مسجد، مدرسہ، آستانہ، بس ان پر نظر رکھو. مدد کی ضرورت ہو تو اپنے لوگوں سے ان کو فنڈنگ بھی کرواؤ. یہ مسجد میں رہے، یہ مدرسے میں رہے، یہ آستانے میں رہے، ان پر کڑی نگاہ رکھو. یہ رپورٹ میں انگریز کی پڑھ رہا ہوں، میں تو ابھی وہاں آیا ہی نہیں. وہ میں جب وہاں آؤں گا تو پھر آپ کو پتا چل جائے گا کہ ہمارے ساتھ کھیل کیا کھیلا جا رہا ہے. مسجد میں لگا رہے 60 سال ہو گئے، 60 سال ہو گئے.
مسجد کی ٹوٹی سے شروع ہو کر دری تک اور پلستر سے شروع ہو کر ٹائل تک، بٹن سے شروع ہو کر اسپیکر تک میری مائنڈ سیٹ کی گئی ہے، انگریز نے سیٹ کیا ہوا ہے، بس یہی اسلام ہے، اسی مسجد کی خدمت کرتے کرتے دنیا سے چلے جانا ہے۔ خبردار اگر تم نے دین کی بات کی اور حکومت کی بات کی اور اقتدار کی بات کی، وہ اسی میں دبا رہا۔ مدرسے کا ایک کمرہ ہے، دوسرا بناؤں گا، پھر تیسرا بناؤں گا، پھر پہلی منزل، پھر دوسری منزل، پھر آگے چل سسٹم چلتا جا رہا۔ میں چلا گیا، میرا بیٹا آ گیا، وہ چلا گیا، میرا پوتا آ گیا، نسل در نسل۔ امام چلا گیا، بیٹا امام ہے، اس کا بیٹا امام ہے، یہ نسل در نسل چلتے 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 اسی میں اسلام کو قید کیا ہوا ہے، اسلام کو زنجیریں ڈال کر آستانہ ہے۔ بس جی جو نقش بندی ہے وہ 7 سبق یاد کریں گے، ذکر قلبی ہے، خفی ہے، اخفا ہے، سر ہے، روح ہے، نفس ہے، سلطان الاذکار ہے، مراقبہ ہے، مشاہدہ ہے، مکاشفہ ہے، دربار پہ جانا ہے، سارا کچھ اسی میں لگا رہو، یہ اس سے باہر ہی نہ نکلے۔ قادری ہے 10 سبق، چشتی ہے 13 سبق، سہروردی ہے 9 سبق، شاذلی ہے 42 سبق، وہ صرف اسی میں ان کو لگا رہو، لنگر پکائے جائیں، مرید بدھائے جائیں۔ اور علامہ اقبال نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا، لیکن ان کی بات سنے کون؟ اقبال کے تو ڈے پر بھی پابندی لگائی ہے یورپ نے۔ کدھر ہو آپ لوگ؟ آپ پہ پابندی ہے؟ نہیں، جو بات کرے گا دین کو تخت پہ لانے کا وہ انگریز کے پہلے نشانے پر ہے۔ یہ تاریخ اٹھا کے دیکھو، میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں۔ اقبال نے کہا تھا مست رکھو انہیں ذکر و فکر و صبح آہ گاہی میں، پختہ تر کر دو انہیں مزاج خانقاہی میں۔ بس یہ اسی میں لگے رہیں، ان پر کڑی نگاہ رکھو کہ یہ دین کو تخت پہ لانے کی بات نہ کرے، لیکن یہ ٹریڈیشنل اگر فنڈامنٹلسٹ میں آ گیا تو پھر ہماری تباہی ہے، اور یہ تاریخ نے خود کو دہرایا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ قومی اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے؟ سبحان اللہ بولو تو بولو۔ ہماری قومی اسمبلی، یہ یورپ کی نہیں بات کر رہا ہوں، ہماری جو قومی اسمبلی کون سی تھی؟ مسجد نبوی، اور زیر صدارت کون ہے؟ وزیر اعظم کون ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابھی ریاست کوئی مدینے کے چند کلومیٹر تک ہے، ابھی ریاست مدینہ کو بنے کوئی 13-14 سال ہوئے ہیں۔ 10 سال نبی علیہ السلام نے حکومت کی، 2.5 سال صدیق اکبر نے، اس کے بعد فاروق اعظم آئے۔ اجلاس چل رہا ہے، اور میں یہاں فل سٹاپ لگا کے ایک بات کرنا چاہوں گا کہ امام مالک نے فرمایا کہ اس امت کے آخری افراد کامیاب اس وقت ہوں گے جب یہ پہلے لوگوں کے طریقے پر ہوں گے۔ آپ کامیاب اس وقت ہوگے جب صحابہ کرام کے طریقے کو لے کے چلو گے۔ اب اجلاس ہو رہا ہے، اجلاس ہو رہا ہے۔ اس وقت 2 سپر پاور طاقتیں تھیں، رومن امپائر اور پیرسین امپائر، روم اور کیسر و کسرا۔ یہاں اجلاس ہو رہا ہے بھائی، ابھی تو چھوٹی سی پارٹی ہے نا، سبحان اللہ بولو تو صحیح۔ ابھی تو مدینہ منورہ سے تھوڑا ہی آگے ریاست گئی ہوئی ہے، ابھی تو ابتدا ہے۔ سپر پاور طاقتیں گھبراتی کیوں ہیں؟ کیونکہ ان کو پتا تھا کہ جب دین تخت پہ ہوگا تو پھر ہمارا بخت نہیں ہوگا۔ تو جب وہاں اجلاس ہو رہا ہے، 2 طاقتیں کانپ رہی ہیں، اور ایک اجلاس ہو رہا ہے مسجد رحمت للعالمین میں۔ بھائی ہم لوگ پاکستان کی ایک پارٹی ہے، قومی پارٹی میں قومی دھارے میں ہیں، رجسٹرڈ ہیں، ہم نے پیسے دیے ہیں، ہم نے 2000 بندے دیے ہیں رجسٹر کرانے کے لیے۔ کسی کے باپ میں جرت نہیں ہے جو ہمیں کلعدم قرار دے۔ لہذا ہمیں یہ غلطی بھی نہ کرے، اور آپ بھی بڑے پریشان ہو، ہماری قوم بھی بڑی پریشان ہے جناب۔ کسی نے اگر ان کو کہہ دیا کہ بھائی وہ کتا کان لے کے گیا تو کتے کے پیچھے دوڑ رہا ہے، کان کو دیکھتا نہیں ہے یا نہیں ہے۔ اسی لیے یہ تسلی رکھو، اس تحریک میں بابا جی کا درد دل شامل ہے۔
اس تحریک کو کوئی سیاسی پارٹی میں یہ جرات نہیں ہے جو کالعدم قرار دے سکے. وہ خود کالعدم ہوں گے، انشاءاللہ دین تخت میں آ کر ہی رہے گا. اب ایک اجلاس ہوتا ہے مسجد رحمت للعالمین میں، پوری یورپی یونین اجلاس بلا رہا ہے. سبحان اللہ بولو تو بولو. پورا یورپ پریشان ہے، فرانس پریشان ہے، ہالینڈ پریشان ہے، اور کفر پریشان ہے، کفر کے یار بھی پریشان ہے. پتا چلا ہم صحابہ کرام کے طریقے پر ہیں. صحابہ سے 2 سپر پاور طاقتیں گھبرا گئی تھی، ہم سے الحمدللہ ساری یورپی یونین گھبرا چکی ہے. اور بات یاد رکھے، اسلام کے ساتھ بہت کچھ ہو چکا، اسلام کے ساتھ بڑا کھیل کھیلا جا چکا. بابا جی نے آ کے اس قوم کو بتایا ہے. یہ بابا جی نے پردہ آنکھوں سے ہٹایا. کیا کر رہے ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ تحیت الوضو ہے، تحیت المسجد ہے، اشراق ہے، چاشت ہے، عوادین ہے، ذکر ہے، فکر ہے، تسبیح پھری تے دل نہیں پھریا کی لینا، تسبیح نو پھڑ کے ہو. اٹھو، تمہیں جو اسلام کا لالی پاپ دیا گیا ہے یہ کب سے دیا ہے؟ تم حکمران ہو، تم سلطان ہو. اپنی تاریخ پڑھو. ان بچوں کو میں دعوت فکر دوں گا کہ گوگل کو سرچ کریں. انڈیا کی موویاں دیکھنے سے بہتر ہے گوگل کو پڑھیں، اسلام کو سرچ کریں. آپ کو لگ پتا جائے گا کہ اسلام کے خلاف کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے. بابا جی نے فرمایا نبی علیہ السلام نے 10 سال حکومت کی ہے. میں گنوانے جا رہا ہوں، ریکارڈ ہو رہا ہے، سنتے جائیے، جا کے تاریخ میں گنگالتے جائیے. 10 سال نبی علیہ السلام نے حکومت فرمائی. 2.5 سال صدیق اکبر نے، 10 سال فاروق اعظم نے، 12.5 سال عثمان غنی نے، 5.5 سال مولا علی نے، اور 6 مہینے امام حسن نے، 100 سال بنو امیہ نے، 500 سال بنو عباس نے، 280 سال بنو آل فاطمی نے، 627 سال سلطنت عثمانیہ نے. یہ پورے پیریڈ میں تو ہی سلطان ہے، یہ پورے پیریڈ میں تو ہی حکمران ہے، یہ پورے پیریڈ میں اسلام تخت پہ جلوہ فگن ہے. یہ تو اسلام کو مسجد میں قید کب کیا گیا؟ یہ 1919 کے بعد، جب آپ کے یہ پاسپورٹ بنے، جب آپ کے یہ شناختی کارڈ بنے، جب یہ نو آبادیاتی نیو ورلڈ آرڈر جو برطانیہ نے دیا تھا، وہ 1919 کے بعد آپ کو کہا گیا کہ بھائی اب بس، اب تمہاری سلطنتیں ختم ہو گئی ہیں، اب چلو مسجد میں قید ہو جاؤ، رمضان شریف میں قید ہو جاؤ، آستانوں میں قید ہو جاؤ، مزاروں میں قید ہو جاؤ، درباروں میں قید ہو جاؤ، چلوں میں قید ہو جاؤ، سہ روزے میں قید ہو جاؤ. پورا سال رشوت کھاتا ہے، پورا سال سود کھاتا ہے، پورا سال بدماشی کرتا ہے، لیکن آخری دعا میں شریک ہونا ہے. یہ مائنڈ سیٹ کیا ہوا ہے انگریز نے کہ یہ چند چیزیں ہیں، یہ لے لو، اسی پہ رہو، اوپر بات نہیں کرنی. اوپر بات کرو گے تو پھر ہمارے دشمن ہو. میں بڑا پریشان ہوں کہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ مسجد کے امام تھے یا نہیں تھے؟ بولیں، آپ زور سے بولیں. شیخ الحدیث تھے نہیں تھے؟ خطیب تھے نہیں تھے؟ ان سے بڑھ کر پیر کوئی ہے؟ سب کچھ تھے یہ سارے، لیکن ان کے پیری کی وجہ سے ان کی مخالفت نہیں ہو رہی ہے. ان کے مسجد کے امام ہونے کی وجہ سے مخالفت، ان کے مدرس ہونے کی وجہ سے مخالفت، ان کے آستانوں کی وجہ سے مخالفت. مخالفت کب شروع ہوتی ہے؟ وہ تو 1974 میں لاہور آتے ہیں. کب؟ 1974 میں لاہور آتے ہیں. مخالفت کوئی نہیں ہے. مخالفت شروع اس وقت ہوتی ہے جب وہ کہتے ہیں کہ نہیں، تمہارے ساتھ بڑا کھیل کھیلا گیا ہے، اسلام کو قیدی بنایا گیا ہے، اسلام کو پابند سلاسل کیا گیا ہے. ہمیں تو پوری تاریخ یہ بتاتی ہے، دین تو ہمیشہ تخت پہ ہے.
اب جب انہوں نے یہ کہا دشمنی ہو گئی کفر کے ساتھ بھی اور کفر کے یاروں کے ساتھ بھی بے شمار. تو سنو، جب یہ راز اس قوم کے سامنے کھول دیا بابا جی علیہ رحمت نے، کسی نے مجھے کہا کہ یار یہ فخر الدین سے آپ محبت کیوں کرتے ہیں؟ حقیقت ہے کل رات سوال ہوا تھا، میرے ذہن میں بات آئی، میں نے کہا یار میں اس بابا جی کا ماننے والا ہوں جو ویل چیئر پہ بیٹھے تو لوگ ویل چیئر سے پیار کرتے ہیں، جس گاڑی میں بیٹھے وہ گاڑی سے لوگ چومتے ہیں، پیار کرتے ہیں. میں تو بابا جی کے فکر کو لے کے چلنے والا ہوں. فخر تو بابا جی کے ببر شیر ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے بابا جی کے مشن کو سینے سے لگایا ہے، بابا جی کے مشن کو سمجھا. بابا جی نے فرمایا نکلو اسلام کو تخت پہ بادشاہ بنانے کے لیے. آج میں 8 سال پڑھا ہوا، میں اکثر کہا کرتا ہوں میں 8 سال، کسی نے 10 سال، کسی نے 20 سال پڑھائی کی ہے، دروازے دروازے تک جا کر دین سکھا رہا ہوں میں. جی آئیے جناب، جماعت آئی ہوئی ہے، جی آئیے استنجا ٹھیک کیجیے، آئیے نماز ٹھیک کیجیے، آئیے کلمہ ٹھیک کیجیے. یہ مائنڈ سیٹ کیا گیا ہے، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے. چیلنج ہے اوپن. اسلام نے یہ نہیں کہا جا کے استنجا بناؤ، وضو ٹھیک کرو، نماز ٹھیک کرو. کوئی مائی کا لال تاریخ میں ثابت کر دے کہ صحابہ کرام آئے ہیں. میں بلوچستان کا ہوں، ہمارے بلوچستان میں صحابہ کرام آئے. سیستان، مکران، یہ افغانستان کا ہے سیستان، اور بلوچستان کا ہے مکران، اور ایران کا ہے کرمان. ان تینوں علاقوں کے جو گورنر تھے عثمان غنی کے دور میں، ان کا نام تھا عبد الرحمن بن تبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا مزار آج بھی بلوچستان کی سرزمین میں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں یہاں تک آئے صحابہ کرام، کوئی استنجا ٹھیک کرنے نہیں آیا. ہاں ثابت کر لے مائی کا لال، میں اس کا مقتدی ہونے کے لیے تیار ہوں. وہ کوئی وہ غسل کا طریقہ بتانے نہیں آئے. انہوں نے قرآن پڑھا ہوا تھا. ہم تو قرآن کو رکھے ہوئے ہیں تاکوں میں. قرآن خوانی ہوتی ہے تو قرآن کو اتارتے ہیں. گھر میں مریض بے ہوش ہو گیا تو قرآن کو اتار کر سینے میں رکھتے ہیں. یہ سب چیزیں صحیح ہے، لیکن قرآن اس کے لیے نہیں آیا. صحابہ کرام جو آئے ہیں نا، انہوں نے قرآن پڑھا تھا کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ حکومت پہلے ہے، حکومت سلطنت اقتدار پہلے ہے، مسجد بعد میں ہے. اقتدار پہلے ہے، بیت المال بعد میں ہے. اقتدار پہلے ہے، نیکی کا حکم دینا بعد میں ہے، برائی سے روکنا بعد میں ہے. قرآن کہتا ہے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور. فرمایا پہلے میں حکومت دیتا ہوں، پہلے میں اقتدار دیتا ہوں. جب ان کو اقتدار مل جاتی ہے تو پھر یہ مسجد بنا کر لوگوں کو نماز سکھاتے ہیں. سبحان اللہ بولو تو بولو. نیکی کا حکم دیتے ہیں. ایمان سے بتاؤ، آپ دکانوں پہ چوک پہ درسیں ہو رہی ہیں، گھر گھر جا کے ٹھک 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 ٹھک، آؤ جی استنجا سیکھو، جی غسل سیکھو، فلانا سیکھو. یہ طریقہ صحابہ کرام کا ہے ہی نہیں، بس بالکل نہیں ہے. یہ یورپ نے بنایا تھا، یہ طریقہ یورپ کا ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سکھاؤ. اس قوم کو اسی میں مہر کر دو تاکہ یہ سوچ نہ سکے کہ اسلام سلطنت کے لیے آیا تھا، اسلام اقتدار کے لیے آیا تھا. اسلام کبھی